اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ ایلین ہونے کا دعویٰ کرنے والا یہ بورس کیپر یونیچ، جسے بورسکا بھی کہا جاتا ہے، 11 جنوری 1996 کو روس کے شہر بورسکی میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں ایک ڈاکٹر تھی اور باپ رشین آرمی میں تھا۔ ان کے مطابق ان کے بیٹے نے پیدا ہوتے ہی کچھ عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دی تھیں جو نارمل بچے سے بالکل ہٹ کر تھیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ بورسکا جب 4 ماہ کا ہوا تو اس کے منہ سے پہلا لفظ نکلا اور 8 مہینے کی عمر میں بورسکا نے بولنا شروع کر دیا۔ جب بورسکا 1.5 سال کا ہوا تو یہ اخبار پڑھنا شروع ہو گیا اور 2 سال کی عمر میں یہ باقاعدہ ڈرائنگ کرنے لگا۔ اس کے ماں باپ اور ڈاکٹرز بورسکا کی غیر معمولی ذہانت دیکھ کر دنگ تھے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جب بورسکا صرف 4 سال کا تھا تو اس نے سولر سسٹم اور کائنات کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس کے ماں باپ اور ڈاکٹرز یہ دیکھ کر پریشان تھے کہ ایک 4 سال کا لڑکا سپیس اور سیاروں کے متعلق کیسے بات کر سکتا ہے۔ اور پھر پوری دنیا کو حیرت کا جھٹکا تب لگا جب بورسکا نے 11 سال کی عمر میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس دنیا سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق مریخ سے ہے اور یہ ایک ایلین ہے، اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اس کا دوسرا جنم ہے اور یہ پھر سے ایک بچے کی شکل میں اس دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ یہ سب دعوے اس نے 11 سال کی عمر میں شروع کر دیے تھے، جبکہ ان کا بیٹا خلائی مخلوق کی تہذیبوں کے بارے میں حیران کن معلومات بھی رکھتا تھا جو انہوں نے اس کو کبھی بھی نہیں بتائی تھی، جس پر وہ خود بھی حیران تھے۔ اس کے علاوہ بورسکا کے والدین نے پیدائش سے لے کر اب تک اس کی کمال ذہانت پر مبنی واقعات کو بھی بتایا کہ کیسے وہ محض 2 سال کی عمر میں لکھنے پڑھنے اور تصاویر بنا کر ڈاکٹر کو بھی حیران کر دینے میں ماہر تھا۔ جبکہ 7 سال کی عمر میں بورسکا نے پہلی بار مریخ پر اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں کہانی سنائی تھی، جس کے بعد وہ روس میں بہت مقبول ہو گیا۔ اور پھر 2008 میں بورسکا پہلی بار مین سٹریم میڈیا اور سازشی نظریات پر یقین رکھنے والوں کی نظر میں آیا، اور تقریباً 2008 میں اس پر ایک ڈاکیومنٹری انڈیگو بوائے فرام مارس بورسکا بھی بنائی گئی تھی۔ یعنی اپنی ابتدائی زندگی میں ہی بورسکا نے ماہرین کو مریخ پر گزاری اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں بتانا شروع کر دیا تھا کہ ماضی بعید میں مریخ ایٹمی دھماکے سے تباہ ہو گیا تھا، جبکہ مریخ پر رہنے والی خلائی مخلوق تقریباً 7 فٹ لمبی ہے اور مریخ کی زمین کے نیچے رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں لوگ کاربن ڈائی آکسائیڈ میں سانس لیتے ہیں۔ روسی لڑکے نے دعویٰ کیا کہ وہ لوگ لافانی ہیں اور 35 سال کے بعد ان کی عمر بڑھنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ٹیکنالوجی میں بھی سب سے آگے ہیں اور ستاروں کے درمیان سفر بھی کرتے ہیں اور کئی بار خلائی جہاز میں زمین پر بھی آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بورس کا دعویٰ تھا کہ وہ مریخ پر پائلٹ کی حیثیت سے بھی رہتا تھا، جس نے 1996 میں زمین کا سفر کیا تھا اور یہاں ایک بار پھر پیدا ہو گیا۔ جبکہ بورسکا نے اپنے تمام دعووں کو مزید پختہ کرنے کے لیے یہ بھی بتایا کہ انسانوں کو ابھی بہت کچھ جاننا ہے اور اس علم کی چابی اہرام مصر میں گیزا کے ابو الہول کے مجسمے میں ہے، اور کہا کہ جب ابو الہول کھل گیا تو انسانی زندگی بدل جائے گی اور اس کے کھلنے کا میکانزم اس کے کانوں کے پیچھے کسی جگہ ہے۔ دوستو، بورسکا کے ان دعووں پر بہت سے لوگ اعتراضات کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بورسکا کے اپنے مریخ پر گزری سابقہ زندگی کے انکشافات بھی دن بدن کسی نئی کہانی کو جنم دیتے نظر آتے ہیں۔ اس کی باتیں اور اس کا بے پناہ علم لوگوں کی ایک کثیر تعداد کو یقین دلاتا ہے کہ وہ واقعتاً ایک اجنبی تہذیب کے درمیان رہتا تھا جو جنگوں اور پھر ایٹمی جنگوں کے باعث تباہ ہو گئی، اور وہاں اس طرح کے چند ایلینز ہی بچے ہیں۔ یہ لوگ مریخ کی زمین کے نیچے طے میں موجود شہروں میں رہتے ہیں۔ یہ ان کو مارٹینس کہتا ہے۔ یعنی اس نے مریخ کے متعلق لوگوں کا جو حال بھی بتایا، عوام کی اکثریت نے اس پر یقین کر لیا کہ وہاں زندگی کیسی ہے اور وہاں ایلینز کیسے رہتے ہیں۔ دوستو، سب سے بڑھ کر خاص بات جو اس نے کی وہ یہ تھی کہ وہ اس دنیا پر خاص مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، جبکہ اس جیسے کئی اور ایلینز اس دنیا میں ایک خاص مشن پر موجود ہیں جو دنیا کو ایٹمی جنگ سے بچانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر دنیا کے ایسے ہی حالات رہے تو دنیا کا حال بھی مریخ جیسا ہو جائے گا۔ لہٰذا جب ماہرین نے اس پر تحقیق کی تو انہوں نے بتایا کہ واقعی مریخ کو ایک جنگ کے ذریعے آبادی سے محروم کیا گیا اور اب اس کے شواہد بھی ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ حالیہ تحقیق میں کچھ ایسے شواہد سامنے آئے ہیں
जिन को देखकर इस शक में मजीद इजाफा हो जाता है कि वाकई ये सियारा एक बड़ी जंग की नजर हो चुका है। इस तहकीक के दौरान नासा की जानिब से ऐसी तस्वीर जारी की गई हैं जिनमें वाज़े तौर पर मरीख पर मौजूद गोला और बारूद को देखा जा सकता है। जब साइंसदानों ने इन तस्वीर का बगौर जायजा लिया तो ये बात सामने आई कि जैसे हजारों साल पहले किसी खास मकसद के लिए इन गोला और बारूद का इस्तेमाल किया गया, इनकी जानिब से मजीद कहना था कि इस बारूदी जंग की वजह से मरीख पर मौजूद जिंदगी का खात्मा हुआ था। नाज़रीन, इसके अलावा नासा हुक्काम ने मरीख पर दो अहम और पुरस्रार चीजों की तस्वीर उतारी है। इन तस्वीर को देखकर लगता है कि एक तस्वीर में खलाई मखलूक का कोई गुंबद है और दूसरा एहराम की तरह की कोई चीज है। नासा ने सियारे से मिलने वाली ये तस्वीर यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है और चैनल ने दावा किया है कि कोई गोल सी चीज एक बड़ा सा गुंबद हो सकती है, जबकि मुसल्लस नुमा चीज एहराम है। वीडियो बनाने वालों ने यह बात जोर देकर कही कि इन तस्वीर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। जैसी तस्वीर सियारे से मौसूल हुई वैसे ही पेश कर दी गई। जहां मरीख पर जिंदगी के आसार वाज़े तौर पर मिलते हैं, वहां साइंसदानों ने मरीख पर अजीबुल खलकत मखलूक होने का भी दावा कर दिया है। साइंसदानों का कहना है कि सुर्ख सियारे यानी मरीख पर सिर्फ जिंदगी के आसार ही नहीं मिले, बल्कि वहां एक अजीबुल खलकत मखलूक की जिंदगी के सबूत भी पाए गए हैं। नासा की जदीद तहकीक के मुताबिक एक झील की तह से मिलने वाले आसार से पता चला है कि मरीख पर अजनबी जिंदगी पाई गई है। साइंसदानों का कहना है कि मरीख पर मौजूद नासा की खलाई गाड़ी क्यूरियोसिटी रोवर से भेजे जाने वाले डाटा के मुताबिक ये आसार एक 3 अरब साल पुरानी झील की तह से मिले हैं, जिनकी बाकियात में मुतअद्दिद नामियाती मुरक्बात का पता चला है। रिपोर्ट के मुताबिक एक पत्थर में महफूज मालिक्यूल्स इस जानिब इशारा करते हैं कि माजी में इस सियारे पर जिंदगी पाई जाती थी और शायद अब भी हो। ताहम माहिरीन का मानना है कि वो इस बात की अभी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। नाज़रीन, यहाँ आपको हैरत अंगेज तौर पर बताते चले कि अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे को ज़राअत के लिए किसानों, टेक्नीशियंस, इंजीनियर, साइंसदानों, खलाबाजों और जिंदगी के तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की जरूरत है। नासा इन तमाम अफराद को दरअसल जमीन से दूर मरीख पर ले जाकर एक नई दुनिया तामीर करना चाहता है, जहां आने वाली 1 दहाई बाद इंसानों की दुनिया बसाने का प्रोग्राम बनाया जा चुका है। यकीनन मरीख का सफर सहराए गोबी या अंटार्कटिका की जानिब इंसान के पहले सफर से कहीं ज्यादा पेचीदा और कठिन होगा। साइंसदानों को इल्म है कि वो एक ऐसे सियारे पर जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं जिसका माहौल जमीन की निस्बत इंतहाई सर्द है, जहां ना सिर्फ हवा का दबाव 1% है, बल्कि ग्रेविटी भी जमीन की निस्बत 38% है और सूरज की मुज़रे सेहत शुआओं से बचाव के लिए ओजोन की सूरत में कोई ढाल भी मुयस्सर नहीं। लिहाजा वहां इब्तिदाई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाले अफराद का ज़हीन और काबिल तरीन होने के साथ साथ जिस्मानी और आसाबी तौर पर इंतहाई मजबूत होना भी जरूरी है। और इसी मिशन को मुकम्मल करने के लिए अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा ने मार्स मिशन प्लान नामी प्रोग्राम के तहत ऐसे अफराद को भर्ती करके वहां ले जाने का ऐलान कर रखा है जो मरीख पर जाकर बुनियादी ढांचा तामीर करने में अहम किरदार अदा करें, ताकि आने वाले वक्त में जमीन से इंसानों को ले जाकर मरीख पर आबाद किया जा सके। लेकिन अल्लाह ही बेहतरीन इल्म रखने वाला है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।